عید سے ایک دن پہلے میں اپنے بھائی سے پیسے مانگنے گئی تو بھابھی نے کہا ہم نے قربانی کرنی ہے۔ میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ میرا بھائی بہت امیر تھا لیکن اس کی بیگم بہت کنجوس تھی۔ میں محلے کے گھر جا جا کر بھیک مانگتی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے لاکھوں کی خیرات کرنے والے بھائی کے پاس غریب بہن کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک دن اللہ نے ہماری سن لی اور پھر میں صبح سویرے جب کچن میں آئی تو دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے آٹا گوندنے کے لیے برتن اٹھایا تو اس میں صرف 1-2 روٹیوں کا آٹا بچا ہوا تھا۔ میرے شوہر پچھلے کئی مہینوں سے بیمار پڑے تھے، ان کی نوکری چھوٹ چکی تھی اور گھر کا نظام چلانا میرے لیے عذاب بن چکا تھا۔ میں کچن کی دہلیز پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آج بچوں کو دوپہر میں کیا کھلاؤں گی۔ عید میں اب صرف 2 دن باقی تھے اور پورے محلے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ہر گھر سے بچوں کے ہنسنے اور نئے کپڑوں کی باتیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن میرے گھر میں ایسا اندھیرا تھا کہ مجھے اپنے بچوں کے چہرے دیکھ کر بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اسی وقت میرا چھوٹا بیٹا گڈو جا کر کچن میں آیا اور اس نے میرے دوپٹے کو پکڑ کر کھینچا۔ وہ اپنی معصوم آواز میں کہنے لگا، امی اس بار عید پر مجھے بھی بڑی گاڑی والا کھلونا چاہیے۔ میں نے گڈو کو گلے سے لگا لیا اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میرے پاس اس کے معصوم سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ اس کے باپ کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور ہم عید کے دن شاید بھوکے ہی سوئیں گے۔ میں نے کسی طرح ہمت جمع کی اور شوہر کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ بیماری کی وجہ سے بالکل زرد ہو چکا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک شدید بے بسی تھی۔ وہ کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا، میں اس حال میں پہنچ گیا ہوں کہ اپنے بچوں کی عید کی خوشیاں بھی پوری نہیں کر پا رہا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ میں دن بھر گھر کے کام کرتی رہی اور ہر لمحہ میرے کانوں میں بچوں کی وہ معصوم آوازیں گونج رہی تھیں جو نئے کپڑوں اور کھلونوں کی فرمائشیں کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں، کیونکہ میری غیرت مجھے کسی کے آگے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ لیکن جب بچوں کی بھوک اور ان کی معصوم خواہشیں سامنے آتی تو ماں کی غیرت بھی جواب دے جاتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مزید خاموش نہیں رہوں گی اور مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تاکہ میرے بچے عید کے دن دوسروں کا منہ نہ تکیں۔ اب میں اپنے بھائی کے حالات کا سوچنے لگی۔ میرا سگا بھائی شہر کا ایک مانا ہوا بزنس مین تھا۔ اس کا کاروبار دن رات ترقی کر رہا تھا اور اس کے پاس گاڑیوں اور بنگلوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ عید کے دن قریب آتے ہی محلے میں ایک الگ ہی دھوم مچی ہوئی تھی۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اس بار بھی میرا بھائی لاکھوں روپے کی خیرات کر رہا ہے اور اس نے غریبوں میں بانٹنے کے لیے بہت سا راشن جمع کیا ہوا ہے اور وہ دنیا کے سامنے اپنی سخاوت کا ڈھنڈورا پیٹتا تھا تاکہ سوسائٹی میں اس کا نام اونچا ہو سکے۔ لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہوتے تھے اور وہ بڑے فخر سے ان کو پیسے اور کپڑے بانٹتا تھا۔ مجھے جب بھی کوئی محلے دار بتاتا کہ تمہارا بھائی اتنی بڑی خیرات کر رہا ہے تو میرے دل میں ایک شدید قصہ اٹھتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ جو شخص پوری دنیا کے سامنے اتنا بڑا سخی بنا ہوا ہے، کیا اسے اپنی سگی بہن کی غربت نظر نہیں آتی؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کے بھانجے بھانجیاں اس عید پر ایک نوالے کو ترس رہی ہیں؟ لیکن وہ اپنی دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنے غریب رشتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی ہر دفعہ کی طرح میرے بھائی کے اس شاندار بنگلے کے اندر کا ماحول بالکل الگ ہی ہوگا۔ وہاں عید کی تیاریاں روز پر ہوں گی۔ میری بھابھی جو کہ ایک انتہائی مغرور اور کنجوس عورت تھی، وہ پورے گھر پر راج کر رہی ہوگی۔ اس نے عید کے لیے شہر کے مہنگی ترین بازاروں سے کپڑے اور زیورات خریدے ہوں گے۔ وہ نوکروں پر کھڑے ہو کر روب جما رہی ہوگی اور انہیں ہدایت دے رہی ہوگی کہ عید کے دن گھر کی صفائی اور سجاوٹ میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بھابھی کے دل میں میرے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔ وہ جب بھی کبھی مجھ سے ملتی تو میرے پرانے کپڑوں اور ہماری غربت کا مذاق اڑانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ وہ بھائی کے کان بھرتی رہتی تھی کہ تمہاری بہن بس تمہاری دولت پر نظر رکھی ہوئی ہے، اس لیے اسے دوری بنا کر رکھو۔ بھائی بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا، یا شاید اس کے اندر کی محبت بھی پیسے کی چمک کے پیچھے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بھابھی کی ہر بات پر سر ہلاتا تھا اور اس کے گھر میں میری حیثیت ایک عام سے فقیر سے بھی بدتر بنا دی گئی تھی۔ مجھے پتا چلا تھا عید کے اس موقع پر بھی بھابھی اپنے مائکے والوں کے لیے لاکھوں کے تحائف خرید رہی تھی، لیکن میرے ساتھ ان کے لیے جیسے اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑی محلے میں ہونے والی عید کی رونقوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بازاروں سے واپس آ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز چمک رہے تھے۔ میرے بچے صحن میں بیٹھے مٹی سے کھیل رہے تھے اور ان کے چہروں پر وہ رونق نہیں تھی جو عید کے بچوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ گڑیا نے میرے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہا، امی کیا اس بار ہمیں عید پر پرانے کپڑے ہی پہننے ہوں گے؟ سائرہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ابو اس کے لیے بہت پیارا فراک لائے ہیں۔ گڑیا کی یہ بات میرے دل پر ایک چھرے کی طرح لگی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرا اپنا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ ایک ماں اپنے بچوں کو اس طرح سسکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے سوچا کہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ میں اپنے سگے بھائی کے پاس جاؤں۔ وہ میرا اپنا خون ہے، وہ چاہے جتنا بھی بدل گیا ہو، لیکن جب وہ اپنی بہن کو اس سال میں دیکھے گا اور بھانجوں کی معصوم پکار سنے گا تو اس کا دل ضرور پگھل جائے گا۔ میں نے اسی امید پر عید سے ایک دن پہلے بھائی کے گھر جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں مسئلے پر بیٹھ کر دیر تک روتی رہی۔ میں نے اللہ سے اپنے بچوں کے نصیب کی دعا مانگی اور اپنے دل کو مضبوط کیا کہ کل مجھے ہر حال میں اپنے بھائی کے سامنے جانا ہے، چاہے میں کتنی ہی انا مجرور کیوں نہ ہوں۔ مجھے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے یہ گڑوا گھونٹ پینا ہی تھا۔ صبح ہوتے ہی عید کا ایک دن باقی رہ گیا تھا اور پورے شہر میں عید کی تیاریوں کا آخری شور تھا۔ میں نے اپنا پرانا دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھا اور بچوں کو سمجھایا کہ میں تمہارے ماموں کے گھر جا رہی ہوں
اور وہاں سے تمہارے لیے عید کے کپڑے اور کھلونے لے کر آؤں گی۔ بچوں کے چہروں پر میری یہ بات سن کر ایک دم سے چمک آ گئی۔ گڈو خوشی سے تالیاں بجانے لگا اور کہنے لگا، امی جلدی آنا، میں ہارن والی گاڑی کا انتظار کروں گا۔ بچوں کی وہ معصوم مسکراہٹ میرے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن گئی اور میں نے اپنے قدم بھائی کے اس عالیشان بنگلے کی طرف بڑھا دیے جہاں میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان میرا منتظر تھا۔ میں رات سے بھر بس یہی سوچتی رہی کہ میرا بھائی مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میں بھائی کے عالیشان بنگلے کے لوہے کے بڑے گیٹ کے سامنے پہنچی تو میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھیں۔ وہاں عید کی وجہ سے بہت رونق تھی، مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں اور نوکر سامان اندر لے جا رہے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ بھائی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے کاروبار کے کسی بندے سے فون پر لاکھوں روپے کی لین دین کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر عید کے مہنگے تحائف کے ڈبے پڑے تھے۔ مجھے سال میں پرانے دوپٹے کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چونک گیا اور اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ وہ کھڑا ہوا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا، سکینہ تم اچانک اس وقت یہاں؟ خیرات تو سب کو باہر بانٹ دی ہے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور بہت دھیمی آواز میں کہا، بھائی میں یہاں خیرات لینے نہیں آئی تمہارے پاس، اپنے بچوں کے لیے آئی ہوں۔ تمہارے بھانجے بھانجیاں عید پر نئے کپڑوں اور ایک ایک نوالے کو ترس رہی ہیں۔ گڈو نے مجھ سے کہا تھا کہ امی ماموں کے گھر سے میری گاڑی والا کھلونا ضرور لانا۔ میں ایک ماں ہوں، بھائی اپنے بچوں کی یہ حسرتیں اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میری یہ بات سن کر بھائی کے چہرے پر ایک نرمی سی آئی اور اس کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکالنے ہی لگا کہ اچانک بھابھی تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر بھائی کے ہاتھ میں موجود پیسوں کی گٹھی پر پڑی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ چیل کی طرح جھپٹی اور اس نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ وہ میری طرف حقارت سے دیکھ کر اونچی آواز میں کہنے لگی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ عید کے موقع پر مانگنے والے ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں اور تم اپنی جیبیں خالی کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ بھائی نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، بیگم یہ میری سگی بہن ہے اور بچے عید پر آس لگا کر بیٹھے ہیں۔ بھابھی نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور کہنے لگی، سگی بہن ہے تو کیا، ہم نے ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس بار ہم نے کتنی بڑی قربانی کرنی ہے۔ ہمارے اپنے عید کے اخراجات اتنے ہیں کہ ہمارے پاس دوسروں کی فضول خرچیوں اور عیاشیوں کے لیے ایک روپیہ بھی فالتو نہیں ہے۔ یہ لوگ تو غریب ہیں، ان کی عید پرانے کپڑوں میں بھی ہو جائے گی۔ تم اپنے پیسے جیب میں رکھو۔ بھابھی کی یہ باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اپنی بیوی کو ٹوکے گا، لیکن وہ بالکل بے بس ہو کر نظریں جھکا چکا تھا۔ اس کے اندر کا بھائی مر چکا تھا اور وہ اپنی سگی بہن کی اس شدید تذلیل پر خاموش تماشائی بنا رہا۔ میں مزید ایک پل بھی وہاں کھڑی نہیں رہ سکی اور روتی ہوئی اس بنگلے سے باہر نکل آئی۔ سڑک پر پاگلوں کی طرح چل رہی تھی اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے کانوں میں گڈو اور گڑیا کی وہ معصوم آوازیں بار بار گونج رہی تھیں کہ امی جلدی آنا، ہم کھلونے اور نئے جوتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں خالی ہاتھ اپنے گھر کیسے جاؤں اور اپنے بچوں کا سامنا کیسے کروں۔ اسی دکھ اور تذلیل کے احساس نے میرے اندر ایک عجیب سا غصہ اور غیرت جگا دی۔ میں نے سوچا کہ جو بھائی دنیا کے سامنے لاکھوں کی خیرات بانٹ رہا ہے اور اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی سگی بہن کو دھتکار رہا ہے، میں اسے اب اس معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اسی کے امیر علاقے کے پہلے بنگلے کا بیل بجا دیا۔ جب ایک خاتون باہر آئی تو میں نے اپنا دوپٹہ پھیلا دیا اور کہا، مجھے اپنے بچوں کے لیے عید کی بھیک چاہیے۔ میرا سگا بھائی سامنے والے بنگلے کا مالک ہے جو بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن اس نے اپنی غریب بہن کو عید کے دن خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے۔ وہ عورت میری بات سن کر حیران رہ گئی اور اس نے مجھے کچھ پیسے دیے۔ میں وہاں سے دوسرے گھر گئی، پھر تیسرے گھر گئی۔ میں نے پورے محلے کے گھر گھر جا کر بھیک مانگنا شروع کر دی تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ لاکھوں کی خیرات کا ڈھنڈورا پیٹنے والے کی بہن دانے دانے کو ترس رہی ہے۔ محلے کے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ کانا پوسی جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے ہوئے میرے بھائی کے بنگلے تک پہنچ گئی۔ میں نے سنا تھا ان کے امیر علاقے کے کچھ معزز لوگ بھائی کے پاس گئے اور کہا کہ تم باہر کی دنیا کو کیا دکھاتے ہو، تمہاری سگی بہن ہمارے گھروں میں عید کی بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ بات سن کر بھائی شرمندگی اور غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی اور میرے ہاتھ میں وہ بھیک کے چند پیسے تھے جو میں نے محلے سے جمع کیے تھے۔ بھائی نے آتے ہی زور سے دروازہ دیوار پر مارا اور مجھ پر چلانے لگا، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے محلے میں جا کر میری عزت کا جنازہ نکال دیا؟ تم نے مجھے دنیا کے سامنے چور اور بے حس ثابت کر دیا۔ میں نے سرد آواز میں کہا، بھائی چور تو تم ہو جس نے اپنی بہن کا حق مارا ہے، میں نے تو صرف سچ بتایا ہے۔ بھائی نے غصے سے لال پیلا ہو کر کہا، بس بہت ہو گیا، آج کے بعد تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم میرے لیے مر چکی ہو اور میں تمہارے لیے مر چکا ہوں، اب کبھی میرے دروازے پر مت آنا۔ وہ یہ کہہ کر پیر پٹکتا ہوا چلا گیا اور میں اپنے معصوم بچوں کو گلے سے لگا کر رونے لگی جن کی عید اب بالکل برباد ہو چکی تھی۔ عید کی صبح جب پورے شہر میں خوشیوں کی صدائیں گونج رہی تھیں تو میرے گھر میں ایک عجیب سا سکون اور ماتم کا ملا جلا ماحول تھا۔ میں صبح سویرے بستر سے اٹھی تو میری آنکھیں بھائی کی دی ہوئی تذلیل اور رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ باہر گلی میں محلے کے بچے نئے جوتے پہن کر خوشی سے دوڑ رہے تھے اور ان کے ہنسنے کی آوازیں میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو عید کے دن بھی وہاں کچھ خاص بنانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ میں نے چپ چاپ چولہا جلایا اور بچوں کے لیے سادہ چائے اور رات کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے گرم کرنے لگی۔ عید کا یہ دن مجھے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ لگ رہا تھا، کیونکہ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا کہ عید کے دن اس کے بچے دوسروں کی طرف حسرت سے دیکھیں اور وہ ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ کچھ دیر بعد گڈو اور گڑیا بھی جاگ گئے۔ وہ عید کی خوشی میں ایک دم بستر سے اٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ گڈو دوڑتا ہوا میرے پاس آیا
اور میری قمیض پکڑ کر معصوم آواز میں کہنے لگا، امی میری گاڑی کہاں ہے؟ آپ ماموں کے گھر سے لائی ہیں نا؟ میں نے گڑیا کی طرف دیکھا، وہ اپنے پرانے جوتے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی اور اس کا چہرہ امید سے چمک رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو میرے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا۔ میں نے گڈو کو گود میں اٹھایا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، بیٹا آپ کے ماموں کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ گاڑی نہیں لا سکے، ہم اگلی عید پر بڑی گاڑی لیں گے۔ گڈو نے جب یہ سنا تو اس کا وہ معصوم چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری گردن کے گرد لپیٹ دیے اور دھیمی آواز میں بولا، امی سب بچوں کے پاس نئے کھلونے ہیں، کیا میرے پاس اس بار کوئی کھلونا نہیں ہوگا؟ اس کی یہ بات سن کر گڑیا نے بھی اپنے پرانے جوتے ایک طرف پھینک دیے اور وہ صحن کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ عید کی وہ صبح میرے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی محرومی بن کر آئی تھی۔ میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے پرانے کپڑے نکالے جو میں کل اچھے سے دھو کر استری کر لیے تھے۔ میں نے گڑیا کو وہ پرانا سرخ جوڑا پہنایا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو نئے کپڑے پہن کر آتی ہے۔ محلے کی دوسری لڑکیاں جب ہمارے گھر کے باہر سے گزری تو ان کے مہنگے جوڑے اور چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ گڑیا نے کھڑکی سے ان کو دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں مجھ سے کہا، امی سائرہ کے ابو اس کے لیے بہت پیاری چوڑیاں لائے۔ میں نے گڑیا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان پر پیار کیا۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ میرے پاس اس کو دینے کے لیے ایک سستی سی چوڑی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، میری بیٹی ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہے، لیکن ایک ماں کا دل اندر سے کٹ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کی اتنی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی دوران میرے شوہر بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ بیماری نے ان کو بالکل آدھموا کر دیا تھا۔ انہوں نے جب بچوں کو پرانے کپڑوں میں دیکھا اور دسترخوان پر عید کے دن بھی وہی سادہ چائے اور روٹی دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنے لگے، میں کیسا باپ ہوں جو عید کے دن بھی اپنے بچوں کو اچھا کھانا نہیں کھلا سکا۔ میری اس بیماری نے میرے بچوں کی معصوم مسکراہٹیں چھین لی تھیں۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور وہ ہمیں اس سے ضرور نکالے گا۔ لیکن میرے شوہر کی بے بسی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ عید کے پورے دن کمرے میں بند رہے اور ان کے رونے کی دھیمی دھیمی آوازیں مجھے اندر تک توڑتی رہیں۔ ہم میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے مجرم بن کر کھڑے تھے اور ہمارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت جب پورے محلے سے لذیذ کھانوں اور بریانی کی خوشبو آ رہی تھی تو میرے بچے صحن میں ایک پرانی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا دل بہلانے کے لیے گھر میں موجود تھوڑی سی چینی سے میٹھی روٹی بنائی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ گڈو نے اس روٹی کا ایک نوالا لیا اور معصوم آواز میں بولا، امی کیا عید پر سب لوگ یہی روٹی کھاتے ہیں؟ علی تو کہہ رہا تھا کہ ان کے گھر بہت اچھی بریانی بنی ہے۔ میں نے گڈو کے منہ میں ایک اور نوالا ڈالا اور کہا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ گڑیا نے چپ چاپ وہ روٹی کھائی اور وہ دونوں باہر گلی میں جانے کی بجائے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ باہر سب بچے نئے کپڑوں کھلونوں کے ساتھ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ عید کا وہ پورا دن میرے بچوں نے کسی قیدی کی طرح گھر کی چار دیواری کے اندر گزارا، جہاں نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی رونق تھی۔ شام ہوتے ہی جب باہر پٹاخوں کا شور شروع ہوا اور عید کے چاند رات کی طرح عید کی شام بھی رنگین ہونے لگی تو میرے بچے تھک ہار کر بھوکے پیٹ ہی بستر پر سو گئے۔ ان کے معصوم چہروں پر عید کے دن کی وہ تھکن اور محرومی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ میں چپکے سے اٹھی اور صحن کے کونے میں مسلے بچھا کر بیٹھ گئی۔ عید کی وہ رات میرے لیے خدا سے لو لگانے کی رات تھی۔ میں نے جیسے ہی نیت باندھی میرے اندر کا سارا بند ٹوٹ گیا اور میں سجدے میں گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ میرے آنسو مسلے کو بھگو رہے تھے اور میری ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ میں نے مسلے پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ اے اللہ، تو سب جانتا ہے۔ تو نے دیکھا کہ کس طرح میرے سگے بھائی نے اپنی دولت کے نشے میں مجھے دھتکار دیا، کس طرح میری بھابھی نے میری غربت کا مذاق اڑایا اور مجھے اپنے گھر کی دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ میرے معصوم بچوں نے عید کے دن بھی نئے کپڑوں کھلونوں کے لیے ترستے ہوئے دن گزارا ہے۔ میں ایک ماں ہوں، اللہ میں اپنے بچوں کی یہ تڑپ اب مزید نہیں دیکھ سکتی۔ تو مسبب الاسباب ہے، تو رشتوں کی بے حسی کو دیکھ رہا ہے، ہمارے حالات کو بدل دے اور ہمیں کسی کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ میں دیر تک اللہ کے سامنے روتی رہی اور فریاد کرتی رہی، یہاں تک کہ عید کا وہ غمگین دن ختم ہو گیا اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ کیا میرا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہے؟ عید کے کچھ دن گزر جانے کے بعد بھی ہمارے گھر کے حالات ویسے ہی تماشا بنے ہوئے تھے، لیکن میرے شوہر نے اب دل میں ایک پکا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کی طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور کمزوری کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، لیکن بچوں کی وہ محرومی ان سے بھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھے اور اپنے پرانے کپڑے پہن کر جوتے کے تسمے باندھنے لگے۔ میں نے کچن سے باہر آ کر ان کو دیکھا تو کہا، آپ کی طبیعت ابھی ایسی نہیں ہے کہ آپ باہر اس تپتی دھوپ میں جائیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ وہ کہنے لگے، میں اب مزید گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو دانے دانے کے لیے ترستا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں آج نوکری ڈھونڈ کر ہی واپس آؤں گا۔ وہ گھر سے نکل گئے۔ شام کے وقت میں گھر کے صحن میں بیٹھی پریشانی میں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے جن میں گھر کا بہترین راشن، پھل اور بچوں کے لیے مٹھائیاں تھیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ گڈو اور گڑیا جو بھوکے پیٹ بیٹھے تھے وہ کھلونے اور کھانے کے ڈبے دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ میرے شوہر نے وہ سارے پیسے
اور راشن میز پر رکھا اور مجھے اپنے دوست عامر کے ملنے اور مینیجر کی جاب کی پوری کہانی سنائی۔ میں نے جب یہ سنا تو میں سجدے میں گر گئی اور رو رو کر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے عید کے دن مانگی ہوئی میری دعا کو اتنی جلدی سن لیا تھا۔ ہمارے گھر میں اب اندھیرا ختم ہو چکا تھا اور خوشیوں کا ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہم نے اسی ہفتے ایک اچھے اور بڑے گھر میں شفٹ ہونے کی تیاری شروع کر دی جو کمپنی کی طرف سے ملا تھا۔ دوسری طرف میرے اس امیر بھائی کے بنگلے میں حالات بالکل بدلنے لگے تھے۔ جس بھائی نے اپنے دولت کے نشے میں مجھے دھتکارا تھا اب اس کے زوال کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ بھائی کا ایک بزنس پارٹنر تھا جس پر وہ اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کے سارے بینک اکاؤنٹس اور فیکٹری کے کاغذات اس پارٹنر کے حوالے کر رکھے تھے۔ وہ پارٹنر پچھلے کئی مہینوں سے اندر ہی اندر بھائی کو ایک بہت بڑا دھوکہ دینے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ عید کے فوراً بعد اس پارٹنر نے فیکٹری کے سارے اثاثے خاموشی سے اپنے نام کروائے اور بینک سے کروڑوں روپے نکال کر راتوں رات شہر سے فرار ہو گیا۔ بھائی کو جب صبح فیکٹری پہنچ کر اس بات کا پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا اور مارکیٹ کے لوگ اب اس سے اپنے پیسے مانگنے کے لیے اس کے دروازے پر جمع ہونے لگے تھے۔ بھائی کا زوال اتنی تیزی سے آیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ بینک کے نمائندے اور مارکیٹ کے قرض خواہ روز ان کے بنگلے کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور شور مچاتے تھے۔ آخرکار عدالت کے حکم پر بھائی کا وہ عالیشان بنگلہ، اس کی قیمتی گاڑیاں اور فیکٹری سب کچھ نیلام کر دیا گیا۔ وہ شخص جو کل تک لاکھوں روپے کی خیرات کا ڈھنڈورا پیٹتا تھا آج خود ایک ایک روپے کا محتاج ہو چکا تھا۔ اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ اس نے شہر کے ایک دور دراز علاقے میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا جہاں نہ کوئی سہولت تھی اور نہ ہی کوئی رونق۔ اس مشکل وقت میں جب بھائی کو سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ کی ضرورت تھی تو اس کی وہ کنجوس اور مغرور بیگم اپنے اصلی رنگ میں سامنے آ گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ اب بھائی کے پاس کوئی دولت اور بنگلہ نہیں بچا تو اس نے روز روز کے جھگڑے شروع کر دیے۔ وہ بھائی پر طنز کرتی کہ تم ایک ناکام انسان ہو اور میں اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ایک دن وہ اپنا سارا زیور اور قیمتی سامان سمیٹ کر بھائی کو اسی خستہ حال مکان میں اکیلا چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی اور بھائی بالکل بے یار و مددگار رہ گیا۔ دوسری طرف ہماری زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ میرے شوہر کی مینیجر کی جاب دن رات ترقی کر رہی تھی۔ ان کی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے کمپنی کے مالک عامر نے ان کا حصہ بھی کاروبار میں رکھ لیا تھا۔ اب ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے جہاں بچوں کے لیے ایک الگ کمرے اور ہر طرح کی آسائش موجود تھی۔ گڈو کو اس کی من پسند گاڑی مل چکی تھی اور گڑیا کے پاؤں میں اب مہنگے اور خوبصورت جوتے چمک رہے تھے۔ لیکن اللہ نے ہمیں جتنا دیا تھا ہمارے دل میں عاجزی اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اور میرے شوہر اپنے پرانے دن کبھی نہیں بھولے تھے۔ ہم ہر مہینے غریبوں اور مسکینوں میں خاموشی سے راشن بانٹتے تھے تاکہ کسی کی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے۔ میرے بچے اب بہت خوش تھے اور عید کے اس غم کے بعد اللہ نے ہماری جھولی میں اتنی خوشیاں ڈال دی تھیں کہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر بازار کی طرف جا رہی تھی۔ بچے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہنس رہے تھے اور کھلونوں کا ذکر کر رہے تھے۔ گاڑی جیسے ہی ایک بڑے سگنل کے پاس آ کر رکی تو میری نظر سڑک کے کنارے پیدل چلتے ہوئے ایک شخص پر پڑی۔ اس کے کپڑے میلے اور پرانے تھے، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی اور وہ نڈھال قدموں سے سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو میرا دل ایک دم سے کانپ اٹھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا امیر بھائی تھا جو اب اس حال میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا چہرہ دھوپ سے جھلس چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی شدید بے بسی تھی جو کبھی میرے بیمار شوہر کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ میں نے تڑپ کر عاصم سے کہا، گاڑی روکیے، وہ سامنے میرا بھائی ہے۔ عاصم نے جلدی سے گاڑی سڑک کے کنارے لگائی اور میں نے دروازہ کھول کر باہر قدم نکال دیے۔ میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے بھائی کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی نے جب اپنے سامنے ایک مہنگی گاڑی سے اتری ہوئی اچھے لباس والی خاتون کو دیکھا تو اس نے نظریں اٹھائیں۔ مجھے اپنے سامنے اس شان میں کھڑا دیکھ کر اس کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے شرمندگی اور ندامت سے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے جسم پر ایک کپکپی طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ سڑک پر گرنے لگے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، بہن مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ میں نے دولت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنی سگی بہن کی غیرت کا مذاق اڑایا۔ آج اللہ نے مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا ہے۔ میری بیٹی اور بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں تمہارا مجرم ہوں بہن، مجھے معاف کر دو۔ بھائی کی حالت دیکھ کر میرے اندر کی محبت جاگ گئی۔ میرے دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی انتقام یا غصہ نہیں بچا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بھائی آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ میرے بھائی ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اسی عزت کے ساتھ اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ میرے شوہر نے بھی بہت محبت سے ان کا استقبال کیا اور ان کو حوصلہ دیا۔ ہم بھائی کو اپنے شاندار گھر لے آئے۔ میں نے ان کو اچھے کپڑے دیے، ملازموں سے کہہ کر ان کے لیے بہترین کھانا لگوایا۔ بھائی جب ہمارے دسترخوان پر بیٹھا تو وہ بچوں کو دیکھ کر اور ہمارے حالات دیکھ کر رو پڑا۔ اس نے کہا، سکینہ، میں نے تمہیں عید کے دن ایک نوالے کے لیے تڑپایا تھا اور آج تم مجھے اپنے گھر میں ایک فرد کی طرح رکھ رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ وقت ایک امتحان تھا جو گزر گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ مکافات عمل پورا ہو گیا تھا، اس لیے اب میں اپنے بھائی کو مزید اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ بہن تو بہن ہوتی ہے۔